کیا کہنا چاہیں گے؟ گورنر جو تاخیر کر رہے ہیں اور اس پر جماعت اسلامی کا سب سے پہلے تو موقف کیا ہے؟ گورنر کی تاخیر قانون آئین کی خلاف ورزی ہے، اور اسمبلی جب توڑ دی گئی تو اس کے بعد آئین کا تقاضا یہ ہے کہ 3 مہینوں کے اندر اندر انتخاب ہو اور اس کے لیے شیڈول جاری کی جائے۔ گورنر کے ساتھ الیکشن کمیشن کے نمائندگان کی ایک ملاقات بھی ہوئی ہے لیکن بے نتیجہ رہی ہے، اور یہ آئین کی خلاف ورزی ہے اور گورنر کو چاہیے کہ فوری طور پر انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرے۔ اس تاخیر پر ابھی تک کوئی واضح اسٹینڈنگ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آنی اب ضروری ہے؟ اب جماعتوں کو کھڑا ہو جانا چاہیے، ایک ہی جماعت اس ایفرٹ میں لگی ہوئی ہے کہ کسی طریقے سے وقت پر الیکشن ہو جائیں، باقی جماعتوں کچھ اتنی زیادہ متحرک نظر نہیں آ رہی؟ اصل میں اس وقت پنجاب میں بھی جو تاریخ مقرر کی گئی ہے وہ آئین کی روح سے تو ذرا تاخیر سے ہی، یہ وسط اپریل میں ہونی چاہیے تھے، اپریل کی آخری تاریخ مقرر ہو گئی ہے، یعنی یہ بھی آئین کی خلاف ورزی ایک طرح سے ہے۔ اور خیبر پختونخوا کی تاریخ کی کا اعلان نہ ہونا یہ بھی آئین کی خلاف ورزی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی وسط اگست میں سندھ بلوچستان اسمبلیاں اور قومی اسمبلی کی میعاد بھی ختم ہونے والی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ 2 صوبوں کی اسمبلی کے انتخابات اب ہوں اور 2 صوبوں کے بعد میں اور قومی اسمبلی کے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اتفاق رائے سے کوئی ایسی تاریخ ہو کہ جس پہ تمام صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کا انتخاب ہو جائے، یہ زیادہ مناسب ہوگا۔ اخراجات اور سیکیورٹی کے لحاظ سے بھی اگرچہ اس میں آئین کی تھوڑی بہت خلاف ورزی ہوگی، لیکن ملک اور قوم کے حق میں ہم یہ بہتر سمجھتے ہیں کہ یہ سارے انتخابات ایک ہی تاریخ پہ ہو جائیں۔ لیکن آپ سمجھتے ہیں آپ کا یہ سوال بالکل درست ہے کہ گورنر خیبر پختونخوا کے اس اقدام پہ کسی طرف سے کوئی آواز نہیں اٹھ رہی، اس میں اصل میں ہمارا موقف اس وقت یہ ہے کہ یہ سب انتخابات ایک ہی تاریخ پہ اور تمام سیاسی جماعتیں فوری طور پہ کسی تاریخ پہ اتفاق۔ دیکھیں اب جو یہ جو بات چیت ہے، ادھر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں، ادھر آصف زرداری کہتے ہیں، ادھر شہباز شریف کہتے ہیں کہ عمران خان سے بات نہیں ہوگی، وہ سیاستدان نہیں ہے، تو پھر ایک کے بعد ایک مقدمہ، پھر گرفتاری، پھر گھر بیٹھے دہشت گردی کے مقدمات قائم کیے جائیں گے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی کوئی فضا ہے جس میں کوئی بات چیت ہو جائے اور پھر کوئی الیکشن کی ایک تاریخ دے دی جائے؟ حکومت کو بھی تو کوئی عقل کے ناخن لینے چاہیے۔ آپ جس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں، بلکہ جس صورتحال کا، بالکل آپ کی بات درست ہے، اور اس سے پہلے عمران خان اقتدار میں تھا تو انہوں نے مخالفین کے خلاف ایسے ہی ہتھ کنڈے اختیار کیے تھے، اور اب جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو انہوں نے بھی وہی راستے اختیار کیا۔ ہم ان دونوں کو غلط سمجھتے ہیں، اور سیاست میں رواداری ایک دوسرے کو برداشت کرنا بہت ضروری ہے، مخالفت اپنی جگہ پہ، لیکن برداشت جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ تو اس وقت تو ایک بالکل درست ہے آپ کی بات کہ اس طرح کی کوئی صورتحال پیدا نہیں ہو رہی اور موجود نہیں ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا آغاز ہونا چاہیے، اور ہمارے مجالس میں اس پہ بات بھی ہوتی رہی ہے کہ ہم ہی اس کا آغاز کریں، گرچہ ہماری طرف سے آغاز تو نہیں ہو سکا ہے، لیکن ہماری ایک سوچ اس طرح کی موجود ہے۔ تو کیا جماعت اسلامی ایسا کوئی فورم فراہم کر سکتی ہے کہ ایسی کوئی آل پارٹیز، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے ماضی میں اس طرح کے سیاستدان موجود رہے ہیں جو اکثر برج کا کردار ادا کیا کرتے تھے اگر سیاسی جماعتوں میں کوئی بہت شدت کے ساتھ اختلافات ہو جائے گا؟ یعنی جماعت کے اندر ایک سوچ تو ہے، لیکن وہ کچی پکی صورت میں ہے، لیکن جماعت کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ اس طرح کا کردار ادا کر کے کسی ایک تاریخ پہ سب کو آمادہ کر لے۔ آپ سمجھتے ہیں ایسی کوئی وجہ گورنر کے پاس سالڈ یا ایسی کوئی مستند قسم کی وجہ موجود ہے جس کے تحت وہ کے پی میں الیکشن نہ کرائیں اور اس کو ریزن بنا لیا جائے؟ ایسی کوئی وجہ آپ کو نظر آتی ہے؟ ایسی کوئی وجہ موجود نہیں ہے، اور اس وقت جو نگران سیٹ اپ ہے ہمارے صوبے میں
وہ بھی حقیقت میں نگران سیٹ اپ نہیں ہے بلکہ سیاسی لوگوں کو جمع کیا گیا ہے، اور یہ بھی ایک بالکل واضح حقیقت ہے کہ اس میں جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان صاحب کی نمائندگی بہت زیادہ ہے، اور نگران سیٹ اپ میں تو کسی بھی سیاسی جماعت کا نمائندہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور میرے خیال میں ان کا خیال یہ ہے کہ شاید وہ اس کو پرولانگ کر سکے، طول لے سکے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر ان حالات نے طول پکڑ لیا تو پھر ان لوگوں کے ہاتھ میں بھی اقتدار نہیں رہے گا۔ تو مولانا فضل الرحمان یہ اقتدار سے جب تہی دامن ہوں گے اس وقت پھر یہ کف افسوس ملیں گے، لیکن اس وقت ان کو یہ احساس نہیں ہو رہا کہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی کر کے اپنے پیروں پہ آپ کو لہاڑا مار رہے ہیں۔ تو مولانا فضل الرحمان تو روزانہ بڑی شدت سے جا کے شہباز شریف کو روک رہے ہیں کہ خدا کے لیے الیکشن نہ کرائیے گا، تو ضروری ہے کہ اگر آپ کی شہرت کم ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی پوزیشن اچھی نہیں ہے، تو جب تک آپ کی پوزیشن اچھی نہ ہو تب تک الیکشن نہ ہو، یہ کس طرح کی سیاست ہو رہی ہے ملک میں؟ بالکل یہ سیاست غلط ہے، مولانا صاحب غلط راستے پہ چل پڑے ہیں، اور میں نے عرض کیا ہے کہ وہ اپنے پیروں پہ آپ کو لہاڑا مار رہے ہیں، اور جب ان کو اقتدار سے الگ کر دیا جائے گا تو اس وقت پھر یہ کہیں گے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی، لیکن اس وقت ان کا خیال یہ ہے کہ شاید انہی کا اقتدار جو ہے وہ طول پکڑ جائے، لیکن ایسا پھر ہوتا نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں بھی جماعت اسلامی اور مولانا فضل الرحمان متحدہ مجلس عمل کے پلیٹ فارم کے ساتھ ہی نظر آئیں گے، یا اب یہ پلیٹ فارم مشکل نظر آ رہا ہے؟ متحدہ مجلس عمل اب کس سے پارینہ بن چکا ہے، اور وہ 2018 کے انتخابات کے بعد ہی جماعت اسلامی نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب جماعت اسلامی اپنے نام اور اپنے نشان پہ آئندہ مستقلاً میدان میں موجود رہے گی، اور اپنا تشخص وہ کہیں کبھی بھی کو نہیں۔ تو مولانا فضل الرحمان تو بڑے مزے میں ہیں، کے پی میں ان کے حمایت یافتہ حکومت ہے، وفاق میں ان کے بیٹے وفاقی وزیر ہیں، جہاں وہ جا رہے ہیں ان کو زبردست قسم کا پروٹوکول مل رہا ہے، اسی طرح کتنے دن انٹرٹین کریں گے وہ اپنے آپ کو؟ یعنی یہ اقتدار جو ہے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اقتدار یہ بہت اچھی دودھ پلانے والی ہے اور بہت بری دودھ چھڑانے والی ہے۔ جب تک یہ اقتدار کے مزے ہوتے ہیں اور دودھ ملتا ہے تو اس وقت تک تو لوگ بڑا اچھا محسوس کرتے ہیں، لیکن جب یہ دودھ چھوٹتا ہے تو اس وقت بہت سختی ہوتی ہے۔ اس لیے مولانا صاحب کو یہ رویہ ترک کرنا چاہیے، اور یہ بہت عارضی چیزیں ہیں، اور یہ جب ختم ہو جاتا ہے تو پھر آدمی سمجھتا ہے کہ خواب تھا جو کچھ کے دیکھا جو سنا افسانہ۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب بس وہ وقت ہے کہ یا تو سیاست دان بچے گا یا دوسری قوت بچے گی، اور یہ آخری کوئی اس طرح کا ہونے جا رہا ہے سیاسی فیصلہ کہ جس میں سیاست دان آزاد ہو جائیں گے، اور پھر یہ جو کنٹرول ڈیموکریسی کی صورتحال ہے، یہ جو قید کی ہوئی جمہوریت ہے، اس پہ کوئی فرق پڑے گا؟ یہ آخری جنگ لگ رہی ہے آپ کو؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح فوج کی طرف سے یہ اعلان ہو چکا ہے کہ انہوں نے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے، اگرچہ ان کی اس بات کا اعتماد اب بھی نہیں کیا جا رہا، لیکن یہ بیان بھی خوش آئند ہے، اور ہم سیاستدانوں سے بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ آئین اور قانون کے حدود میں رہیں، تمام ادارے بھی اور اسٹیبلشمنٹ میں بھی آئین کے اندر ان کے لیے جو دائرہ کار طے ہے وہ اسی کے اندر رہے، یہ ملک اور قوم کے حق میں بہت۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو گورنر کے پی کر رہے ہیں، یہ جو الیکشن کمیشن کر رہی ہے، یہ جو پوری پی ڈی ایم جا کے بینچ کے خلاف کھڑی ہو گئی تھی اور الیکشن کو رکوانے کی جو شدت کے ساتھ کوششیں ہو رہی ہیں، اس میں جس ریاست کا آپ نے ذکر کیا وہ نیوٹرل ہے، آپ سمجھتے ہیں اس طرح کے لگ رہا ہے آپ کو حالات؟ نہیں، بالکل نیوٹرل نہیں ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اقتدار جو ہے یہ عوام کا حق ہے، عوام کو یہ حق ملنا چاہیے کہ وہ اپنا مینڈیٹ کس کے حوالے کرتے ہیں، اور اب 5 سال پورے ہونے کو ہیں۔ بہتر یہ ہوتا کہ عمران خان کو اقتدار سے الگ نہ کیا جاتا، مزید سال سوا سال اس کو مل جاتے، اس کی حقیقت اور بھی آشکارا ہو جاتی، لیکن پی ڈی ایم نے اس کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک چلا کر در حقیقت اس کی گرتی ہوئی ساکھ میں جان ڈال دی ہے، اور اس کا جو گراف گر رہا تھا، زمین چھو رہا تھا، وہ پھر اوپر کو اٹھنے لگا ہے۔
اور اس وقت پی ڈی ایم مشکل میں ہے. جس طرح آپ نے خود بتایا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب شہباز شریف سے کہہ رہے ہیں کہ انتخابات کا خیال ہی نہ لائیں ذہن میں، تو یہ اصل میں صرف اس وجہ سے کہ ان کو جیت دکھائی نہیں دے رہی، اور ان کی غلط پالیسی اور ناقص پالیسیوں کے نتیجے میں یہ ہوا. اور اب انتخابات کو طول دینا، انتخابات نہ کرنا، یہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہوگی، اور یہ عوام کے اس حق پہ ڈاکہ ہوگا کہ مینڈیٹ حقیقت میں عوام کا ہے. وہ فیصلہ کریں کہ آئندہ 5 سال کے لیے اقتدار کن کے پاس.